تو ایک دن میں نے اپنے والد سے کہا کہ یہ اعتراضات ہیں سوالوں کے نا، تو مجھے بتائیں کہ میں کس کے پاس جاؤں. بہت سارے دوست ہیں ہمارے ایسے جو سملرلی اور لوگوں کے پاس بھی جاتے تھے، مگر وہ چونکہ کریٹیکل کویشچنز ہوتے تھے کرسچینٹی کے، اسلام کے اگینسٹ، تو جب کسی عالم یا مولوی سے پوچھتے تھے تو وہ آگے سے رسپانس ایسا دیتا تھا جیسے ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. سوال کا جواب نہیں دینا بلکہ ہماری طبیعتوں پہ نکتہ چینی کر کے تو کہنا جی بھاگ جاؤ یہاں سے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا. یہ وہ ساری چیز جب سوال کا جواب نہیں ہوتا تو پھر اسی طرح ڈیل کرنا تھا انہوں نے. ایک دن میرے پھر والد صاحب نے کہا کہ ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت کے نئے عالم نوجوان سکالر ہیں، طاہر القادری ان کا نام ہے، تو آپ ان سے بات کر کے دیکھ لیں، شاید آپ کو وہاں سے کویشچنز مل جائیں. تو میں نے کہا جی وہ کدھر ہوں گے؟ کہتے ہیں وہ غالباً اتفاق مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں، تو وہاں ملاقات ہو جائے گی. تو میں نے کہا جی وہ کدھر ہے اتفاق مسجد؟ میں چھوٹا سا تھا ابھی. تو میرے والد نے کہا ٹھیک ہے اس مرتبہ ہم جمعہ ادھر پڑھیں گے اتفاق مسجد میں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو زندگی میں جو کچھ سیکھا ہے نا وہ یہ ہے کہ تعلق قائم رکھنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے عام روزمرہ معاملات میں، اور محنت کے ساتھ ساتھ تعلق کے ساتھ ساتھ اگر وہ تعلق میں کوئی نسبت بھی ایڈ ہو جائے اور اس تعلق کی بنیادیں مذہبی اور روحانی ہوں تو وہ پھر بڑی احتیاط سے سنبھالنا پڑتا ہے. جتنا قیمتی تعلق اور جتنی قیمتی نسبت ہوگی نا اتنے ہی حملے شیطان کے ہوتے ہیں. جب ملا ہوں وہ ٹیپ ریکارڈر لا کے میں نے اپنے کرسچن دوستوں کو دی، تو وہ سارے بیٹھ کے نا جیسے ٹیبل کے ارد گرد بڑے آرام سے یوں بیٹھ کے سننے. اچھا ٹھیک ہے. تو میں بھی ان کے ساتھ میں خوش ہو رہا ہوں اس لیے کہ مجھے جب سوال جب قادری صاحب نے بولنا شروع کیا نا، میں جس طرح کو بندہ فخر سے اس میدان فتح کر کے آیا اور یوں کر کے بیٹھا ہوں تو میں مسکرا کے یوں کر کے سنو ہوں تسی اس طرح سے ایٹیٹیوڈ تھا میرا. تو وہ آرام سے بیٹھ کے سن لیتے. تو جب میں آمنے سامنے بیٹھا تھا قادری صاحب کے، تو جیسے جیسے وہ بولتے جا رہے تھے ویسے لگ رہا تھا جیسے دل اور دماغ میں جھاڑو پھیر رہے ہیں. سارے وسوسے، ساری کنفیوژن، ساری چیزیں یوں کر کے نکلنے شروع ہو گئی. یہ تھا کہ منہاج القرآن سے میری جو اٹیچمنٹ تھی انٹلیکچول رہی ہے، آج کے دن تک رہی ہے، مگر وہاں سے جو ایڈیشنل تحفہ ملا نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، ادب کا، تعظیم کا، کیونکہ وہاں پہ دماغ کے ساتھ ساتھ مجھے دل کی کنیکٹیویٹی بھی ساتھ ملی. اور میں آج اسلام اور عیسائیت کے حوالے سے انٹلیکچولی جس مقام پہ بھی کھڑا ہوں اس میں آپ یوں کہہ لیجئے 90% حصہ منہاج القرآن کا. مجھے اگر وہاں سے اسلام کے متعلق کلیئرٹی نہ ملتی تو اس کلیئرٹی کو میں اپنے انالیسز میں اور اپنی ریسرچ میں انپٹ نہ دیتا تو میں اتنی اچھی کتابیں تخلیق کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی میرے پاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا میں اب آپ کو بتاتا ہوں میری منہاج القرآن والوں سے افیلیشن کیسے ہوئی نا، میں یعنی ان کے ساتھ کیسے میری اسلام دعوی یا پہلی دفعہ میں قبلہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب سے کیسے ملا نا. تو یہ ارلی 80s کی بات ہے، 84 85 کی بات ہوگی شاید. تو یہ والا حصہ تمہیدی جو ہے وہ ایک دوسری ویڈیو میں بھی بیان کیا ہوا ہے، بٹ ادھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ ادھر اس کا پورا پیکج بن جائے. تو ارلی ڈیز میں یہ پاکستان میں مشنری ایکٹیویٹیز بڑی اوپن ہوتی تھیں ارلی 80s میں. تو میں اسکول گوئنگ تھا اس وقت اور ہم رہتے تھے دھرم پورے میں، لاہور میں. تو
تو دھرمپورہ بازار میں ہماری دکان تھی نعیم جیولرز کے نام سے نا، تو والد میرے وہاں پہ بیٹھتے تھے اور میں ادھر ہی دھرمپورے میں پڑھتا تھا. تو پڑھائی کے بعد پھر میں دکان پہ بیٹھ جاتا تھا، پھر اکٹھے شام کو ہم گھر چلے جاتے تھے. تو دکان پہ بیٹھ کے پھر تھوڑا بہت مجھے سکھاتے تھے ابو کام کیسے جیولری کا. تو جب چھٹی کا دن ہوتا تھا تو وہ پھر یہ ہوتا تھا کہ کبھی مجھے کہہ لیتے تھے کہ بیٹے چلو رنگ محل چونکہ مین مارکیٹ ہے آپ کی جیولرز کی، تو جو اس کے اوزار ہیں یا جو کام سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں تو مجھے بھیج دیا کرتے تھے کہ چلو اسی بہانے میں ایکٹیو بھی رہوں گا، ساتھ ساتھ کام بھی سیکھتا رہوں گا. تو ایک مرتبہ میں رنگ محل سے واپس آ رہا تھا، تو رنگ محل سے اسٹیشن، پھر وہاں سے آپ کو گاڑی چینج کر کے تو اسٹیشن سے پھر دھرمپورے کے لیے وین چلتی تھی. تو اسٹیشن پہ جب میں نے رنگ محل سے اسٹیشن آیا ٹانگے پہ، وہاں سے چینج کرا تھا تو وہاں پہ مجھے ایک کرسچن ملا، شکل سے انگریز لگتا تھا. تو اس نے مجھے پمفلٹ دیا نا. تو ان دنوں چونکہ فلم وغیرہ میں دیکھتا تھا، ان دنوں جو یہ کہہ لیجیے کلچرل ایکٹیویٹیز پاکستان میں بہت ہوتی تھیں. جمعہ کا دن چھٹی کا ہوتا تھا، ضیاء الحق کا دور تھا، اور ایوری تھرسڈے ایوننگ میں فیچر فلم لگتی تھی کوئی نہ کوئی. کبھی انگلش کی لگ رہی ہے تو بڑے شوق سے دیکھنا، کبھی چائنیز فلم لگتی تھی چائنا کی، وہ دیکھنا شوق سے. تو وہ تھوڑا سا کہہ لیجیے فلم کے ذریعے سے تعارف تھا. تو اس دور میں پین پال بنانے کا بڑا رواج تھا. چھوٹے میگزین آتے تھے جس میں انٹرنیشنلی لوگوں کے ایڈریس اور تصویریں ہوتی تھیں، تو اس کو میں خط لکھ کے کئی لوگوں سے دوستی وغیرہ کیا کرتا تھا. تو وہ جب میں نے دیکھا کہ وہ جب اسٹیشن پہ اس نے مجھے پمفلٹ دیا تو مجھے نہیں پتا تھا، تو دیکھا تو کرسچینٹی کے حوالے سے تھا. تو میرے نزدیک یہ تھا کہ چلو انگریز ہے، اس سے اسلام دہ کرتے ہیں، دوستی ہو جائے گی، انگلش پریکٹس ہو جائے گی. تو اسلام دہ ہوئی، ایکسچینج ہوا، اس کو میں نے بتایا کہ یہ میں ادھر کام کرتا ہوں. تو پھر یہ پہلی ملاقات تو بعد میں دوستی میں بدلی. تو پھر 2-3 مرتبہ وہ دکان پہ بھی آیا نا ہمارے دھرمپورے، تو چائے شائے پلائی، تو ابو سے ملایا اور باقی دوستوں سے ملایا. تو وہ پھر اس نے کہا کہ ہماری جمعے کے جمعے نا میٹنگ ہوتی ہے ٹیمپل روڈ پہ، تو اگر آپ آنا چاہیں باقی دوستوں سے بھی ملائیں گے آپ کو. تو وہ پھر میں نے اس کی دعوت پہ پہلے دن میں ادھر گیا. تو فرینک ٹیو نام تھا اس کا، سنگاپورین تھا. تو اب میں نے جب اس کو گوگل کیا، میں نے کہا دیکھوں آج کل کدھر ہے وہ، تو پتہ چلا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے. اس کے 2 بیٹے ہیں. تو وہ سنگاپور سے آیا تھا، اور اس وقت OM ٹیم تھی کافی آپریشنل پاکستان میں، آپریشن موبلائزیشن کے نام سے، مسیحی کرسچن تنظیم تھی وہ. تو اس کو جوش میکڈول کرسچن آپ کہہ لیجئے، جس طرح ہمارے یہاں آج کل ذاکر نائک ہے، بڑے مبلغ ہیں، تو اس طرح وہ کرسچینٹی میں بڑا سرگرم مبلغ تھا کرسچینٹی کا. تو جمعے کو ہم نے جانا شروع کیا وہاں پہ. تو میں یہ چلا جاتا تھا کہ چلو دوستوں سے ملاقات ہو جائے گی اور بھی نئے دوست بنانے کا موقع ملے گا. تو وہ ان کی میٹنگ ہوتی تھی، اس میں پہلے بائبل وغیرہ پڑھتے تھے، اس کے بعد اس کے اوپر ڈسکشنز ہوتی تھی، اور بھی مسلمان دوست وغیرہ آتے تھے. اس میں انگریز بھی آتے تھے، کبھی امریکہ سے آ رہے ہیں، کبھی ادھر سے. تو ایک طرح سے کلچرل ایونٹ ہو جاتا تھا، اس کے اینڈ پہ چائے وغیرہ مل جاتی تھی. تو ہمیں یہ تھا، شوق تھا کہ دوستوں سے ملیں گے، باقی انگریزوں سے اور دوستی ہو جائے گی. تو ایک بڑا اچھا ایکٹیویٹی، جمعہ کا دن فارغ ہوتا تھا تو اس میں ہم نے روٹین یہ بنائی ہوئی تھی کہ جمعہ کو نکلیں نماز جمعہ کے بعد پھر ہم ادھر پہنچ جاتے تھے. تو ادھر 2-3 گھنٹے میٹنگ اٹینڈ کیا، اس کے بعد پھر ہم کوئی نہ کوئی، اگر کوئی سینما میں فلم لگی ہوئی اچھی وہ دیکھ لی، تو شام کو اچھی طرح انٹرٹین کر کے دوستوں کے ساتھ تو جمعہ ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا تھا. تو یہ جب ملاقات بڑی شروع ہوئی تھوڑی سی، تو ان کی میٹنگز میں نے دیکھا کہ اسلام کے حوالے سے ڈسکشنز ہوتی ہیں. تبلیغ کرسچن کانسیپٹ کی ہوتی ہے، مگر مسلمان بھی ہوتے ہیں، تو جو وہ سوال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. تو پہلی دفعہ وہاں پہ لفظ بائبل میں نے سنا، بائبل میں نے دیکھا ہوتی کیا ہے. وہ میرا کرسچینٹی سے یا کرسچن مشنری سے پہلا تعارف تھا. اس سے پہلے، اس ملاقات سے پہلے، جیسے میں نے اپنی دوسری ویڈیو میں بھی کہا ہوا ہے کہ ہمارے گھر میں چونکہ ہم سنی العقیدہ تھے اور صوفیانہ مزاج تھا گھر میں، تو صوفی لٹریچر سے بابا بلے شاہ کا ہے، یا والد میرے مزارات پہ جاتے تھے مختلف حاضری کے لیے، داتا صاحب ہیں، میاں میر صاحب ہیں، تو مجھے ساتھ لے جاتے تھے. اور محفل نعت اگر کبھی ہونی ہے تو اس میں لے جاتے تھے. تو ایک مزاج مذہبی تھا، گھر کا ماحول بھی مذہبی تھا. تو یہاں پہ جب مجھے تھوڑا سا یہ ملا، تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو ملا اسلام کے اوپر اعتراضات کا بھی،
اور کرسچینٹی کو سمجھنے کا، پریزنٹ کرنے کا. تو اور لوگ بھی مسلمان آئے ہوتے تھے، تو جہاں کرسچن لوگوں سے دوستی ہوئی وہاں مسلم دوستوں سے بھی دوستی ہوئی. اس میں ایسے لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی جو پچھلے کئی سالوں سے عیسائیت اور اسلام کے درمیان جو ڈائلاگ ہے، وہ مناظراتی ماحول تھا، تو مناظرے میں مشغول تھے. تو انہوں نے پھر مجھے کئی اسلامی کتابیں دیں. اسلامی مشن کے سنت نگر میں اسلامی مشن کے نام سے ہوتا تھا. حافظ نظر محمد تھے یا غالباً کچھ اور تھے. تو چھوٹے چھوٹے کتابچے چھپتے تھے. پھر وہاں تک میری رسائی ہوئی تو میں نے پڑھنا شروع کیا. یہ ابتدائی طور پہ بالکل کچا ذہن تھا نا، مگر ساتھ ساتھ پڑھنے کا شوق تھا، تجسس تھا سارا. تو آہستہ آہستہ وہ سٹارٹ ہوئی. آہستہ آہستہ وہ کلچرل میٹنگ سے توجہ ہٹ کے وہ میری توجہ پھر تھیولوجی میں ہونی شروع ہو گئی، کیونکہ میں خاموشی سے آبزرو کرتا تھا کہ ادھر مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اعتراضات کر رہے ہیں، ادھر کرسچن بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کا جواب دے رہے ہیں. تو وہ ان کی آپس کی ڈسکشن کو بڑا کینلی آبزرو کر کے تو میں اس میں دلچسپی لینے لگا. اور دلچسپی لینے کے ساتھ ساتھ پھر میرے ذہن میں بھی سوال اٹھنے شروع ہو گئے سارے. تو ان سوالوں کے جواب کے لیے پھر میں نے کتابیں دیکھنی شروع کی. اپنے والد صاحب سے بات کی تو ان کا بیٹے سب سے پہلے قرآن پاک پڑھو تاکہ. اور جو کرسچن بھی یہ اپنی میٹنگز میں کہتے تھے کہ وہ قرآن پاک کی آیت سے اعتراض لاتے تھے، اور ادھر جو مسلمان تھے چونکہ پڑھنے کا اس وقت قرآن پاک کا شاید رواج نہیں تھا ان کا، جو اس میٹنگ میں نے دیکھے تھے، تو وہ اپنے بزرگوں کی کتابیں لاتے تھے کہ اس بزرگ نے یہ کہا ہے، تو وہ جواب میں کرسچن قرآن پاک کی آیت لے آتے تھے. تو وہ پھر میں نے والد صاحب سے کہا، میں نے کہا کہ مجھے کوئی قرآن پاک چاہیے ہوگا پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے نا. تو زندگی میں پہلی دفعہ انہوں نے چھوٹے سائز کا پاکٹ سائز سے نا قرآن پاک مجھے دیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی. اچھا، انہی دنوں میں میری والدہ کے 85-86 کی بات ہے غالباً، میری والدہ کے دونوں کڈنی فیل ہو گئے. تو اب ہمارا جو فیملی یونٹ تھا وہ اچھا خاصا ڈسٹرب ہو گیا. دکان بھی، کیونکہ ابو اب یہ تھے والد میرے کہ والدہ کی ڈائلسس کے لیے بھی جانا ہوتا تھا اور والدہ کو پراپر کیئر بھی دینی ہوتی تھی. میں اکیلا ہوتا تھا گھر میں، تو میں دکان پہ بیٹھنا، گھر پہ بیٹھنا. تو وہ ایک سال شدید آزمائش کا گزرا، جس کے اینڈ پہ والدہ کی تو ڈیتھ ہو گئی. تو والد بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئے نا ایموشنلی. 86-87 میں غالباً ڈیتھ ہوئی تھی والدہ کی. تو وہ ایک سال یہ ہوتا تھا کہ والدہ ہاسپٹل میں، تو میں ساری رات ہاسپٹل میں گزار کے ان کے ڈائلسس چینج کرتا تھا، بیگز چینج کرنے ہوتے تھے. اور صبح میں پھر اسکول جاتا تھا. میں ہفتہ ہفتہ ہاسپٹل میں رہتا تھا. ابو دکان پہ ہوتے تھے، کاروبار پیسے بھی ادھر سے جنریٹ کرنے ہوتے تھے، مگر فائنینشیل سچویشن نیچے آتی جا رہی تھی. ان حالات میں بھی فرائیڈے کا دن میرے ابو کہتے تھے کہ آپ بیٹے نکل جائیں، تھوڑا سا انٹرٹین کر لیں اپنے آپ کو. ظاہر ہے میں بچہ تھا تو ان کے ذہن میں تھا اس کے اوپر زیادہ پریشر نہ ہو. تو ان حالات میں پھر میں فرائیڈے کو میٹنگ جا کے اٹینڈ کرتا تھا. ادھر یہ سین چل رہا ہے اور ادھر ساتھ ساتھ میں اسلام کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے سارا. تو مجھے ابھی بھی یاد پڑتا ہے کہ میں چھوٹا پاکٹ سائز کا قرآن پاک لے کے تو والدہ کے ساتھ بیڈ کے ساتھ بینچ کے اوپر بیٹھا ہوتا تھا. رات کے 2 بجے میں پڑھ رہا ہوتا تھا کرسچنز نے یہ اعتراض کیا ہے، اچھا قرآن پاک کی یہ آیت ہے. وہاں پہ مجھے پہلی دفعہ یعنی سمجھ آتی تھی کہ قرآن پاک کی صورتیں کتنی ہیں، آیت کیسے تلاش کرنی ہے، ترجمہ کیسے دیکھنا ہے، اس کا سائیڈ پہ جو چھوٹا سا متن کے حاشیہ ہوتا ہے اس کو کیسے دیکھنا ہے. یہ میری والدہ کے بیڈ کے ساتھ بیٹھ کے خود سے ہی ٹریننگ ہو رہی تھی، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس میں اب بعد میں سوچتا ہوں کہ جب والدہ فوت ہوئی ہیں تو میں جو 1 سال ان کی خدمت کی ہے، مجھے اس کا صلہ کیا ملا. تو مجھے یہ محسوس ہوا جیسے اللہ پاک ہماری والدہ کی خدمت کے صلے میں مجھے قرآن پاک سے کنیکٹ کرتا گیا. تو میں آج بھی کہتا ہوں کہ مجھے جو اسلام سے محبت ہے، جو قرآن پاک سے واقفیت ہوئی ہے، وہ اس 1 سال میں ہاسپٹل میں اللہ پاک نے، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ ان کی والدہ میرے پاس تشریف لائیں گی، تو میں اس کے بدلے میں، خدمت کے بدلے میں ان کو قرآن اور اسلام سے کنیکٹ کر جاؤں گا. تو انہی دنوں میں یعنی دلچسپی ہوگی یہ بہرحال یہ سارا معاملہ چل رہا تھا ساتھ ساتھ. تو ایک دن میں نے اپنے والد سے کہا کہ یہ اعتراضات ہیں سوالوں کے نا، تو مجھے بتائیں کہ میں کس کے پاس جاؤں. بہت سارے دوست ہیں ہمارے ایسے جو سملرلی اور لوگوں کے پاس بھی جاتے تھے، مگر وہ چونکہ کریٹیکل کویسچنز ہوتے تھے کرسچینٹی کے، اسلام کے اگینسٹ، تو جب کسی عالم یا مولوی سے پوچھتے تھے تو وہ آگے سے رسپانس ایسا دیتا تھا جیسے ہم دارہ اسلام سے خارج ہو گئے.
سوال کا جواب نہیں دینا بلکہ ہماری طبیعتوں پہ نکتہ چینی کر کے تو کہنا جی بھاگ جاؤ یہاں سے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، یہ وہ ساری چیز. جب سوال کا جواب نہیں ہوتا تو پھر اسی طرح ڈیل کرنا تھا انہوں نے. تو ہم نے خیر ہمیں اتنا پتہ تھا کہ شاید مولانا صاحب کا اپنا کوئی مسئلہ ہے مگر ہم کسی اور سے بات کرتے ہیں. تو یہ بات کرتے کرتے یہ میں بڑی لمبی یہ داستان دلچسپ، مگر میں نے اس کو سمرائز کیا ہوا ہے تھوڑا سا تمہیدی کے طور پہ. تو ایک دن میرے پھر والد صاحب نے کہا کہ ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت کے نئے عالم دین نوجوان اسکالر ہیں، طاہر القادری ان کا نام ہے، تو آپ ان سے بات کر کے دیکھ لیں، شاید آپ کو وہاں سے کویشچنز مل جائیں. تو میں نے کہا جی وہ کدھر ہوں گے؟ کہتے ہیں وہ غالباً اتفاق مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں تو وہاں ملاقات ہو جائے گی. تو میں نے کہا جی وہ کدھر ہے اتفاق مسجد؟ میں چھوٹا سا تھا ابھی. تو میرے والد نے کہا ٹھیک ہے اس مرتبہ ہم جمعہ ادھر پڑھیں گے اتفاق مسجد میں نا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ پہلی دفعہ میں والد کے ساتھ گیا اتفاق مسجد میں. اب اس میں ہی ہوتا تھا یہ اتفاق مسجد ہے تو تھوڑے سے درمیان میں سڑک ہے، وہ بھی مسلح بچھا ہوتا تھا اور ان کا کتابوں کا کیسٹوں کا سٹال لگتا تھا. وہاں ساجد میر قادری صاحب ہیں جو آج کل یورپ میں ہے، تو وہ طالب علم تھے اس وقت، وہ سٹال پہ بیٹھا کرتے تھے کیسٹوں کے سٹال کے اوپر. اور درمیان میں اور سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ نواز شریف کا گھر ہوتا تھا، سامنے اتفاق مسجد ہوتی تھی. تو اس وقت وہ جمعہ وہاں پڑھانے آیا کرتے تھے. تو پہلا جمعہ زندگی کا پھر میں نے وہاں پہ پڑھا. تو وہاں پہ میں نے خطاب سنا تو مجھے مزہ آیا. مزہ اس سینس میں آیا کہ اس سے پہلے جو کتابیں پڑھی تھیں اس میں حوالہ دینے کا رواج نہیں تھا اور گفتگو منطق کی بجائے جذبات پر ہوتی تھی جو مارکیٹ میں کتابیں تھیں. ادھر میں نے دیکھا تھوڑا سا مزاج جو ہے قادری صاحب کا، اس وقت میں یہی کہتا طاہر القادری صاحب، تو وہ میں نے دیکھا کہ ادھر مزاج میں منطق بھی عروج پہ ہے اور جذبہ بھی. یعنی وہ میری جو ضرورت تھی، کیونکہ میں جس بیک گراؤنڈ سے آ رہا تھا مجھے سوالوں کے جواب کی تلاش تھی. تو میں نے دیکھا کہ ان کا جو موضوع ہے، اب مجھے یاد نہیں پڑتا کیا موضوع تھا مگر مزہ آیا سن کے نا مجھے. تو پھر نماز پڑھی تو ہم کیسٹوں کے سٹال کی طرف چلے گئے. تو 2-3 کتابیں ان کی پڑھی ہوئی تھی، وہ میں نے اٹھا لی پڑھنے کے لیے. چھوٹے چھوٹے کتابچے ہوتے تھے. پھر 2 جمعے تو والد میرے ساتھ جاتے رہے. تو اس کے بعد والدہ کی طبیعت تھوڑی بگڑنی شروع ہوئی تو انہوں نے کہا بیٹے آپ نماز خود پڑھایا کرو. اب میں دھرم پورے سے ماڈل ٹاؤن جایا کرتا تھا صرف جمعہ سننے کے لیے، اور میں اس جمعے کے پروسیس کے دوران حضور وہاں پہ کانفرنس ہوئی تھی کوئی غالباً، اس میں حضور پیر سیدنا طاہر علاؤدین جن کا مزار اب ٹاؤن شپ میں ہے، وہ خود بنفس نفیس گاڑی میں تشریف لائے تھے اور ان کے ساتھ اختر رسول تھا ہاکی پلیئر اس وقت کا، اور ساتھ نواز شریف تھا. تو نواز شریف اور اختر رسول گاڑی کے دونوں سائڈوں پہ کھڑے ہوئے تھے اور گاڑی کے اندر حضور پیر سیدنا طاہر علاؤدین بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ گاڑی جب آ کے رکی ہے مسجد کے گیٹ کے سامنے، تو یہ میں یہاں کھڑا ہوں اور یہاں پہ گاڑی آ کے رکی ہے. تو مجھے نہیں پتا تھا یہ کون ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا نواز شریف کون ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا اختر رسول کون ہے، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ حضور پیر سیدنا طاہر علاؤدین کون ہے. میرے ذہن میں اپنی طلب تھی اور میں اس طلب کو پورا کرنے کے لیے چاہتا تھا. تو پھر میں نے پوچھا ساتھ والوں سے، میں نے کہا جی کون ہے؟ ان کا حضور پیر سیدنا طاہر علاؤدین ہے. تو بہرحال وہ تشریف لائے، نماز جمعہ کو کانفرنس ہی غالباً پڑھائی انہوں نے، نماز وغیرہ میں نے پڑھی. وہاں سے پھر میں نے کسی سے پوچھا کہ میں نا میرے پاس سوال ہیں تو میں ان کے سوالات کے جوابات کے لیے آتا ہوں جمعہ پڑھنے، تو مجھے بتائیں میں قادری صاحب سے کس طرح مل سکتا ہوں، طاہر القادری سے. انہوں نے بتایا ان کا کوئی ماڈل ٹاؤن میں آفس ہے جہاں پہ ابھی ان کا مرکز ہے سینٹرل سیکریٹریٹ، تو آپ وہاں چلے جائیں، وہاں پہ آپ جا کے ان سے اپوائنٹمنٹ لے لیں تو آپ بات چیت کر لیجیے ان کو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو یہ پھر میں نے وہاں سے سفر کیا، میں اکیلا تھا، نماز جمعہ پڑھا، جمعے کے بعد پھر میں گیا پوچھتا ویگن پہ سفر کرتا کرتا سینٹرل سیکریٹریٹ میں ناج القرآن ماڈل ٹاؤن میں. وہاں جا کے میں نے ان کے پوچھا جی دفتر کدھر ہے، تو ان کے ریسیپشنسٹ سے میری بات ہوئی جو ان کا پی اے تھا. تو انہوں نے بتایا کہ بیٹے کیا بات ہے. میں نے کہا جی یہ میرا نام ہے، تو میں وہ عیسائیوں کے ساتھ ڈسکشن وغیرہ ہوتی ہے تو یہ میرے پاس سوالات ہیں، مجھے ان کے جوابات کے لیے میں حاضر ہوا ہوں. مجھے میرے والد نے بھیجا ہے کہ وہ بیٹا آپ ان سے بات کر لو، تو مجھے رہنمائی چاہیے، مجھے ان سے ٹائم لے دیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا لے دیتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کہنے لگے آپ بیٹے یہ باہر کھڑے ہو جائیں، ابھی نکلیں گے نا اندر سے تو آپ خود ہی پیش ہو جانا، ان کے پی اے نے کہا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو
وہ جب اندر سے نکلے اپنے دفتر کے باہر سے تو پی اے نے مجھے انٹروڈیوس کرایا، جی یہ بچہ ہے، میں بچہ ہی تھا اس وقت، تو یہ سارے معاملات ہیں. میں نے ان کو کہا جی السلام علیکم، میرا نام نعیم مشتاق ہے، تو وہ ہمارے پاس نا یہ سوال ہیں عیسائیوں کے نا، تو میں چونکہ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ڈسکشن کرتے ہیں تو کافی پریشانی ہوتی ہے، تو اگر آپ کو ٹائم دے دیں تو مجھے ذرا تسلی ہو جائے گی. تو انہوں نے اپنے پھر پی اے سے کہا کہ اس بیٹے کو نا ٹائم دے دیں آپ. تو اچھا وہ اس سے پہلے ایک کافی سالوں کا ایک کہہ لیں سارا غبار جمع ہوا تھا، نیگیٹیوٹی کا، ڈاؤٹس کا، سوالوں کے جواب، اتنا کچھ انہوں نے بھرا ہوا تھا میرے اندر کہ یہ معجزہ ہی ہے کہ میں پادری نہیں بنا یا میں اسلام چھوڑ کے عیسائی نہیں ہوا. بس کنارے بالکل بارڈر لائن پہ کھڑا ہوا تھا کہ انہوں نے ایک دھکا اور دینا اور میں اسلام سے باہر. مگر گھر کی تربیت ہی تھی، مزاج اچھا تھا، والدین کی شفقت تھی، ان کی شفقت سے میں اریٹیٹ نہیں ہوا. تو بس یہ چیزوں نے مجھے پکڑ کے رکھا ہوا تھا. اور پھر جب ادھر کے قادری صاحب سے آیا تو مجھے امید کی تھوڑی سی کرن نظر آئی کہ نہیں اب ہو سکتا ہے مجھے سوالوں کے کچھ جواب مل جائیں. تو زندگی کی پہلی ملاقات پھر جب ٹائم ملا اور میں بیٹھا ہوں اندر، تو وہ میں نے لکھا ہوا اس پہ 9 فروری 1988 کو زندگی کی پہلی ملاقات میری قادری صاحب سے ہوئی تھی ان کے دفتر میں. اور اب جب آپ جاتے ہیں نا سینٹرل سیکریٹریٹ میں، تو جہاں ڈاکٹر حسن محی الدین قادری کا دفتر ہے وہ پہلے قبلہ کا آفس ہوتا تھا، تو وہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے. تو وہاں پہ میں بیٹھا تو میں نے اپنے سوالوں کے آگے ان کو رکھا، اور یہ میں نے عقل مندی کی، اللہ بہتر جانتا کیونکہ میں نا کسی سے مانگ کے لے گیا. جب بلکہ جو عیسائی تھے نا وہ کہہ رہے تھے یار پتہ نہیں ہمارے تو مولوی خلاف ہیں، ہم آپ کے ساتھ گئے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، تو تم ہمارا یہ ٹیپ ریکارڈر لے جاؤ، اس کو ریکارڈ کر لینا ڈسکشن کو، پھر ہم آ کے اکٹھے بیٹھے کے دیکھیں گے. تو بھیجا انہوں نے مجھے اکیلا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں جب ان کے وہ اپنا ٹیپ ریکارڈر انہی کا لے گیا ساتھ، میرے پاس وہ تھا نہیں، واک مین تھا چھوٹا سا. تو وہ میں نے ان کے سامنے رکھے. 4-5 سوال تھے. ایک یہ تھا کہ انجیل برناباس کے متعلق اسلام کا عقیدہ کیا ہے. اس سے پہلے مناظر ڈنمارک کر کے آئے تھے قادری صاحب، اور اس کی بڑی دھوم مچی تھی اخبارات میں کہ جی مناظرہ ڈنمارک ہوا ہے تو قادری صاحب نے فتح پائی ہے. تو بڑے لوگ ریئیکٹ میں آ کے اخبارات میں انہوں نے قادری صاحب کو چیلنج بھی دیا مناظرے کا. تو مناظرہ ڈنمارک بڑا پاپولر ہوا تھا ان دنوں. تو یہ مناظرہ ڈنمارک کے بعد کی میری ملاقات ہے. پھر ایک اوسلو میں تھا، اسلام اور عیسائیت پہ لیکچر ہوا تھا ان کا، اس پہ کتاب تھی اسلام اینڈ کرسچینٹی. اس کے اندر جو نقطہ نظر تھا قادری صاحب کا کہ انجیل برناباس جو ہے یہ بڑی کمپیریٹیولی باقی اناجیل کی نسبت بہت ریلائبل ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات ہیں. اس سے امپریشن یہ ڈیولپ ہوا، اور باقی مسلمانوں کے اندر بھی یہ غلط فہمی پائی جاتی تھی کہ شاید یہ اوریجنل وہ گاسپل ہے، انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے. تو اسی امپریشن کے ساتھ میں نے کویسچن ڈیزائن کیا. تو وہ کہہ رہے تھے آپ پوچھ کے آئیں یہ اصل انجیل ہے، انجیل عیسیٰ، یہ انجیل برناباس. تو یہ میں نے سوال ایک پوچھا تھا. تو میں جب بیٹھا ہوں ان کے ساتھ آمنے سامنے، اچھا مجھے چونکہ میں بچا تھا، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے لیے کتنے اعزاز کی بات ہے سامنے کون بیٹھا ہوا ہے. مجھے ایک ہی چیز پتہ تھی، ذہن میں سوال تھا، سوال کے پیچھے اسلام سے محبت تھی، اور جواب لینے آیا تھا. مجھے کہیں سے بھی مل جائے، مجھے اس سے سروکار نہیں تھا کہ میرے سامنے کون بیٹھا ہوا ہے. مجھے اس سے سروکار تھا کہ جو چاہیے کیا مل سکتا ہے. اور انہوں نے کہا بیٹے آپ میرے پاس بیٹھیں. اچھا وہ میں جب گفتگو سٹارٹ کی تو بار بار لوگ اندر آ جائیں ملنے کے لیے. انہوں نے کہا بیٹے اٹھو دروازہ بند کر دو. میں اٹھا تو دروازہ اندر سے بند کر دیا. کہتے ہیں آواز ہو میرے پاس. 45 منٹ کی ڈسکشن ہوئی تھی، 45 منٹ کی. میں تھا اور وہ تھا اکیلے 2 کمرے میں، اور تیسرا وہ ٹیپ ریکارڈر تھا. ٹھیک ہے جی. 45 منٹ کی ڈسکشن ریکارڈ ہوئی. انہوں نے بتایا کہ انجیل برناباس کے متعلق اسلام کا عقیدہ کیا ہے. پھر انہوں نے 4 اناجیل کے اوپر جو اس وقت موجود ہیں بائبل مقدس میں، اس کے اوپر انہوں نے ڈیٹیل سے ڈسکشن کر کے بتایا کہ ہم ان کو اصل انجیل کیوں نہیں مانتے. اور پھر آخر میں ہمارا اور مسیحیت کا جو تصور نجات ہے کہ نجات کو کس کو کہتے ہیں اور اس کا مطلب کیا، وہ سارا انہوں نے ایکسپلین کیا. وہ ڈسکشن ریکارڈ کر کے میں نے رکھ لی.
اب سننے والے سوچ رہے ہوں گے کہ وہ ڈسکشن میں کیا تھا، سننا چاہ رہے ہوں گے نا، تو میں آگے بتا دیتا ہوں کہ وہ کہاں سن سکتے ہیں۔ وہ میں لے آیا ریکارڈنگ، لانے کے بعد تو جب میں نے بتایا جی میں قادری صاحب سے مل کے آؤں اپنے کرسچن دوستوں کو، تو اچھا وہ جو میرے کرسچن دوست تھے وہ مسلمانوں سے دو طرح سے خائف تھے، کچھ جماعت اسلامی کے اور باقی جماعتوں کے لوگ بھی جاتے تھے وہاں پہ، تو وہ ان کا انداز تھوڑا سا اگریسو ہوتا تھا، ان سے وہ ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی دنگا فساد نہ کر دیں۔ مجھ سے وہ خائف تھے علمی سطح پہ، میرے ساتھ چائے بھی پیتے تھے، بڑی دوستی تھی، میرے ساتھ کوئی اگریسو بیہیویئر کا خطرہ نہیں ہوتا تھا، مجھ سے صرف دلیل کا خطرہ ہوتا تھا۔ ان کو پتہ یہ پڑھنے لکھنے میں، تجسس میں، سمجھنے میں بہت تیز ہے، تو یہ کوئی نہ کوئی ایسی بات، ایسی دلیل لائے گا جو ہمیں لاجواب نہ کر دے۔ مجھ سے صرف لاجواب ہونے کا خطرہ تھا ان کو۔ بیہیویئر میں ہم چائے بھی اکٹھے پیتے تھے، گپے بھی مارتے تھے، وہ اس حوالے سے پروٹیکٹڈ فیل کرتے تھے میرے ساتھ۔ بعد میں جا کے ماہنامہ تکبیر میں ایک پوری رپورٹ چھپی تھی ان کے خلاف تصویروں کے ساتھ، تو میں مشہور ہو گیا تھا مسلم کمیونٹی میں بھی اس وقت اور کرسچن کمیونٹی میں کہ اسلام کا دفاع بڑا اچھا کر لیتا، تو میں شاید اس لیے بچ گیا اس رپورٹ میں آنے سے۔ تو بہرحال یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہر طرف سے وہ گھیرے میں تھے، کرسچن مشنری وہ سارا، پھر ان کو گورنمنٹ سپورٹ بھی تھی اس وقت۔ تو 9 فروری 1988 کو میں جب ملا ہوں، وہ ٹیپ ریکارڈر لا کے میں نے اپنے کرسچن دوستوں کو دی، تو وہ سارے بیٹھ کے نا جیسے ٹیبل کے ارد گرد بڑے آرام سے یوں بیٹھ کے سن رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، تو میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے اچھا میں خوش ہو رہا ہوں اس لیے کہ مجھے جب سوال جب قادری صاحب نے بولنا شروع کیا نا، میں جس طرح کو بندہ فخر سے اس میدان فتح کر کے آیا اور یوں کر کے بیٹھا ہوں، تو میں مسکرا کے یوں کر کے سنو ہوں تسی، اس طرح سے ایٹیٹیوڈ تھا میرا، تو وہ آرام سے بیٹھ کے سن رہے تھے۔ تو جب میں آمنے سامنے بیٹھا تھا قادری صاحب کے، تو جیسے جیسے وہ بولتے جا رہے تھے ویسے لگ رہا تھا جیسے دل اور دماغ میں جھاڑو پھر رہا ہے، سارے وسوسے، ساری کنفیوژن، ساری چیزیں یوں کر کے نکلنے شروع ہو گئی۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ کسی ایسے عالم دین کو دیکھا تھا جس سے مجھے خوف محسوس نہیں ہوا، ورنہ اس سے پہلے میں نے مولانا عبدالستار نیازی صاحب کو بھی ملا ہوں، تو وہ یہ چبرجی گراؤنڈ میں صبح کی سیر کیا کرتے تھے، تو میں چونکہ ادھر ایک دو دفعہ اپنی چچی کے گھر گیا تو وہ مزنگ میں رہتی تھی، تو صبح ہم بھی جاتے تھے واک کے لیے، تو یہ قادری صاحب سے ملنے سے پہلے کی بات ہے۔ تو مولانا عبدالستار نیازی صبح واک کرتے تھے، بہت بڑا موٹا عصا ہوتا تھا ان کے پاس، وہ بیسکلی خیبر پختونخوا کے تھے شاید، تو میں بھی ساتھ ساتھ واک کرتا تو میں جرت نہیں پڑتی تھی میں ان سے روک کے سلام کر کے پوچھ لوں حضور مجھے تھوڑی رہنمائی فرمائے، ماشاءاللہ بہت روبدار شخصیت تھی۔ تو اب ادھر جب قادری صاحب سے میں ملا ہوں تو باقی علماء کرام سے جب میں ملا ہوں تو ادھر جلال زیادہ تھا علماء کرام میں، ادھر جمال زیادہ تھا، تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اپنے ہی والے سے بیٹھ کے نا اتنی اپنائیت کے ساتھ انہوں نے میرے سے ڈسکشن کی۔ اور سب سے مزے کی بات، بعد میں کئی سالوں بعد جب میں باہر ملک میں گیا ہوں، میں نے سیلز اینڈ مینجمنٹ کی ٹریننگ لی، تو کسٹمر سروس میں نے کانسیپٹ پڑھا کہ جب آپ اپنے کسٹمر کو ہینڈل کر رہے ہوں تو اگر آپ کے پاس کوئی بچہ آ جائے وہ آپ کا کسٹمر، تو شرط آپ کی سکسیزفل یہ ہے سیلنگ کی کہ آپ اس بچے کو جو کہ آپ کا کسٹمر ہے اڈلٹ سمجھ کے ٹریٹ کریں گے۔ یہ آپ کی سیلز ٹریننگ کا حصہ ہے، یعنی آپ کا ایک اچھا سیلز مین ہونے کا کرائٹیریا یہی ہے کہ آپ اس کی عمر پہ نہ جائیں، آپ اس کی نیڈ پہ جائیں۔ وہ کئی سالوں بعد جا کے مجھے سمجھ آئی کہ قادری صاحب نے جب مجھ سے گفتگو کر رہے تھے تو مجھے احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ میں بچہ ہوں۔ یہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، میں ابھی بھی سوچتا ہوں مجھے اس طرح سے انہوں نے ہینڈل کیا جیسے ان کے سامنے کوئی عالم دین بیٹھا ہوں۔ اور جب آپ ریکارڈنگ سنیں گے تو اگر یہ ساری گفتگو جو میں بتا رہا ہوں، ریکارڈنگ سننے والے کو احساس نہیں ہوگا ان کی گفتگو سے کہ آگے بچہ بیٹھا ہوا۔ تو بعد میں مجھے پھر انہوں نے اس طرح سے صفائی کی کہ آپ اندازہ کریں 45 منٹ وہ ملاقات کے، اور ان 45 منٹوں میں انہوں نے پچھلے کئی سالوں کی جو صفائی کر دی نا، مجھے اس طرح سے پاکیزہ لا کے نکال کے ان اثرات سے
پاکیزہ کر کے اپنے دفتر سے باہر نکالا. تو جو اندر گیا تھا دفتر میں وہ کوئی اور تھا نعیم مشتاق, جو باہر آیا وہ کوئی اور تھا. تو اس دن اتنا خوشی سے میرا جو ہے نا سینہ پھولا ہوا تھا کہ ہون جو کہتے ہیں ذہن میں تھا نا کہ ہون کرسچن مشنری آدھی خیر نہیں, ہون میرے کو بندہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ میں جب جا کے میں نے سنائی ان کو تو وہ سارے پر اچھا ان کے اوپر بھی شوق گرا, کیونکہ انہوں نے مولویوں کو سنا ہوا تھا جن کا فیلڈ نہیں تھا یہ, تو جس کو جو سمجھ آتی تھی وہی بیان کر دیتا. اب حوالوں کے ساتھ جب ڈسکشن ہوئی ہے تو ان کا اپنا پرسپیکٹیو کرسچنز کا بدل گیا. اور پھر جب اور قاضی صاحب نے میرے ساتھ ملاقات میں نے بتایا نا کہ مجھے بھیجا انہوں نے کرسچن میں, انہوں نے کہ بیٹے آپ ان کو خود لے کے آئیں, آپ ان کے سوال لاتے ہیں, میں جواب دیتا ہوں, پھر آپ کو وہ کہیں گے اچھا یہ پوچھ لیں, تو پروسیس لمبا ہو جاتا ہے. تو آپ ان سے کہیں آپ خود تشریف لے کے آئیں, ہم پیار کرنے والے لوگ ہیں, ہمیں خوشی ہوگی اگر تشریف لائیں. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا. وہ میں نے جا کے بتا دی, وہ ریکارڈنگ میں بھی آ گیا ان کا یہ سارا نا. تو وہ جب جناب پہلی ملاقات تھی, اس کے بعد پھر دوبارہ جمعہ آ گیا. تو میں اچھا اب ہوتا یہ کیا تھا کہ نماز جمعہ ادھر پڑھنی اتفاق مسجد, پڑھ کے سیدھا ادھر آنا کرسچن مشنریز کے سینٹر میں. اور انہی دنوں پھر مجھے اظہار اللہ ہاتھ لگی, مولانا رحمۃ اللہ کرانوی کی تھی, بائبل سے قرآن تک کے نام سے چھپی ہوئی ہے, وہ بھی ہاتھ لگی. وہ اچھا خاصا لٹریچر تھا. وہ کتاب ہے جس کو پڑھ کے احمد دیدات بنا ہے. مولانا رحمۃ اللہ کرانوی نے یعنی پچھلی صدی میں جب جنگ آزادی ہوئی نا 1857 کی, اس دور میں لکھی ہوئی ہے کتاب, اور اس دور سے لے کے آج کے دن تک اس پائے کی کتاب کسی نے نہیں لکھی کرسچن مسلم ڈائلاگ کے اوپر, عیسائی مشنریوں کے جوابات کا. تو وہ خیر اس وقت تک تو بعد میں رسائی قبلہ سے یعنی طاہر القادری صاحب سے پہلے ہو چکی تھی بات چیت. اب اس میں سیکنڈ پھر میٹنگ ہوئی درمیان میں نا, تو میں نے اپنے کرسچن دوستوں سے کہا, میں نے کہا یار چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی چلتے ہیں سارے. اس دن ہوا یہ کہ 12 کرسچن مشنریز میں نے تیار کیے اپنے ساتھ. میں نے کہا ہے چلیں. پھر میں نے ان سے ٹائم لیا قادری صاحب سے, میں نے کہا جی 12 کرسچن مشنریز ہیں آئیں گے. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹے. اس دن انہوں نے اپنی ساری میٹنگ کینسل کر دی. منگل کا دن تھا غالباً, منگل کو وہ میٹنگ ساری کینسل کر دی اور وہ اپنے دفتر میں انتظار کرتے رہے. میرے ساتھ پی اے کی جو کمیونیکیشن ہوئی اس میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی ٹائم کے کانفلکٹ پہ. اس دن رات کو نہیں سوری جمعہ رات کا دن تھا, تو رات کو انہوں نے مسجد میں نماز عشاء کے بعد خطاب کرنا ہوتا ہے کیونکہ جمعہ چھٹی کا دن تھا. تو یہ قبلہ اپنے دفتر میں 1 گھنٹہ انتظار کرتے رہے. میرے ساتھ ٹائمنگ کی جو بات ہوئی وہ مس انڈرسٹینڈنگ ایسی ہو گئی کہ میں 1 گھنٹہ بعد سمجھتا رہا, وہ 1 گھنٹہ پہلے سمجھتے رہے. تو میں 12 کرسچن مشنریز کے ساتھ جب مرکز پہ گیا تو قبلہ نے کہا بیٹے میں 1 گھنٹے سے انتظار کر رہا تھا, آپ نہیں تشریف لائے, تو پھر میں نے ڈاک منگوا لیا نا جو چیک کرنی تھی. اب عشاء کے بعد باقی لوگ انتظار کر رہے ہوں گے مسجد میں, مگر انہوں نے 5 منٹ دے کے سب کو ویلکم کیا. انہوں نے کہا بیٹے آپ سب لوگ ویلکم ہیں, اب چونکہ ٹائم کا کانفلکٹ ہو گیا, اگلی بھی اپائنٹمنٹ ہے, تو آپ دوبارہ تشریف لائیں, یہ آپ کا اپنا گھر ہے. بڑی پیار سے بڑی شفقت سے انہوں نے ان کو ہینڈل کیا. ملا کچھ نہیں اس دن مشنریز کو, نہ مجھے, مگر جو ملا وہ پناہیت ملی. انہوں نے کیسا بیہیویئر دیکھ لیا جس کی وہ ان کو نہ پہلے کبھی دیکھا تھا, کیونکہ آپ کو پتہ وہ ضیاء کا دور تھا وہ سارا, تو وہ ایگریشن ریلیجس کمیونٹی کا وہ ٹالرنس لیول بہت کم تھا یعنی. تو وہ پھر جاتے جاتے نا جب وہ سارے باہر گاڑی میں بیٹھ گئے, تو میں جب قبلہ نکلے, قبلہ میں کہتا ہوں عام طور پہ قادری صاحب کو, وہ جب قادری صاحب نکلے ہیں دفتر سے تو میں کھڑا تھا. میں نے کہا سر معذرت چاہتا ہوں, مجھے ٹائمنگ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, تو آپ کا قیمتی وقت ضائع ہوا ہے. تو کہتے ہیں بیٹے کوئی مسئلہ نہیں. تو انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا, 3 لاچیاں نکلیں. انہوں نے ایک مجھے دی, ایک خود کھائی, ایک کسی اور کو دے دی. تو کہتے ہیں بیٹے یہ لاچی کھائیں پھر انشاءاللہ ملتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر میں 2-3 مرتبہ اور گیا ہوں اپنے 2-3 کرسچن مشنریز دوستوں کو لے کے نا. تو اب ان کو میرا تھوڑا سا اندازہ ہو گیا تھا. تو پھر میں ایک اور 2 سپتمبر کو, پہلے فروری میں پہلی ملاقات ہوئی تھی, درمیان میں 2-3 مرتبہ ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور پھر 2 سپتمبر 1988 کو میرے ساتھ میں جا رہا تھا قادری صاحب کے پاس اپنے سوالات لے کے نا. تو ہمارے ساتھ ایک سادات گھرانے کا بخاری تھا, بخاری نام تھا اس کا. تو اس کا والد امام مسجد تھے. وہ ریلوے اسٹیشن میں کوئی
ملازم تھے، امام مسجد تھے، وہ لڑکا خود بخاری وہ کرسچن ہو گیا، تو آئی کیو لیول کا اتنا اچھا نہیں تھا، تو اس نے کہا یار مجھے بھی تم لے چلو، تو میں بھی قادری صاحب سے مل لیتا ہوں. تو میں نے کہا چلو، میں نے کہا اس کو لے جاتے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ ملاقات کی برکت سے ہی اس میں بہتری پیدا ہو جائے. تو قادری صاحب کے جب ہم گئے ہیں وہاں پہ، تو میں تھا، پھر وہ لڑکا ساتھ تھا، ایک اور لڑکا پیچھے تھا، کرسچن تھا. تو اب میں بیٹھا ہوا، تو قادری صاحب ٹائم لیا ہوا تھا. میں نے کہا سر یہ سوالات ہیں. تو کہتے ہیں بیٹے آپ کے ساتھ دوست ہیں، ان کا تعارف کروا دیں. میں نے کہا سر یہ کرسچن ہے، ان کا یہ نام ہے. تو میں نے کہا اس کا سر یہ نام ہے، بخاری ہے. میں کہہ نہیں سکا. میں نے کہا سر یہ پہلے مسلمان تھا اب کرسچن ہے. تو انہوں نے کہا بیٹے یہ کیا مسئلہ ہوا ہے، کرسچن کیوں ہو گئے؟ اس نے کہا جی میرے ذہن میں سوال تھے. تو انہوں نے قادری صاحب نے مجھے کہا، کہنے لگے بیٹا تمہارے یہ سوال تو ہیں سائیڈ پہ، اب یہ بچہ ہے، اس کا حق ہے میرے اوپر. اگر میں اس کی کنفیوژن دور نہ کروں، اس کو راہ راست پہ نہ لاؤں، تو میں روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں جواب دوں گا کہ ایک بندہ تمہارے سامنے آیا تھا میرا دین چھوڑ کے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے پھر کیا کیا، 1.5 گھنٹہ، ہم 30 منٹس لینے گئے تھے، 1.5 گھنٹہ ساری ملاقاتیں کینسل کر کے اس نوجوان سے گفتگو کی. اور پہلے 30 منٹس انہوں نے صرف اور صرف قرآن پاک کے الہامی ہونے پہ گفتگو کی کہ قرآن پاک الہامی کس طرح ہے. اور وہ اتنی شاندار اچھا اس دن بھی ٹیپ ریکارڈر تھا میرے پاس، خوش قسمتی سے میں نے رکھا ہوا ہے، تو وہ رکھا ہوا تھا میرے پاس. 1.5 گھنٹہ انہوں نے اس پہ نہیں 30 منٹس قرآن پاک کے اوپر گفتگو کی، اور باقی جو 40 منٹس تھے 45 منٹس تھے وہ بائبل کے اوپر انہوں نے گفتگو کی کہ ہم اس کو کیوں نہیں مانتے اور قرآن کو کیوں مانتے ہیں. وہ 1.5 گھنٹے کی جو ڈسکشن تھی میں نے ریکارڈ کی، بڑی شاندار ریکارڈنگ لیول تھا اس کا. تو باہر جب آیا تو اب ملاقات ہو کے، تو وہ لڑکے نے کہا سر میں بڑا انسپائرڈ ہوا ہوں، اور قبلہ نے کہا بیٹے جب آپ مطمئن ہو جائیں گے نا تو آپ بس صرف مجھے اتنا کیجیے گا، بتا دیجیے گا کہ جی آپ مطمئن ہیں. تو بعد میں الحمدللہ پھر وہ لڑکا مسلمان بھی ہوا. تو الحمدللہ اب اس میں کیا تھا، وہ ملاقات تھی. اور اس کے بعد پھر میری یعنی انہی دنوں میں میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، تو گھر میں بہت شدید کرائسس آ گئے. اچھا پھر میں نے کیا کیا، اب میری عادت بن گئی تھی، اب میری ویسی محبت ہوگی، جہاں سے پیاسے کو پانی مل جائے پھر بندہ بار بار ادھر جاتا ہے. اب میں نے باقاعدگی سے نا، پہلے تو صرف جمعے کو جاتا تھا، شب داری ہوتی تھی غالباً جمعرات کو. تو یہ غالباً 88 سے پہلے کی بات ہے شاید، کہ ایک دن میں اپنے سوال لے کے نا تو ان کے آفس میں گیا تھا. میں نے کہا جی قادری صاحب سے بات کرنی، چونکہ یادداشت ہے نا اوپر نیچے نہ ہو جائے، بلکہ ہاں اب درمیان میں آئی ڈونٹ نو کہ وہ ہوگا. رانا جاوید القادری ہوتے تھے وہاں پہ، جو مدیر تھے میگزین کے منہاج القرآن کے. تو اس وقت کچھ عرصہ وہ پی اے کا کام بھی کرتے رہے نا قادری صاحب کے. ان کے پاس میں گیا تھا. میں نے کہا جی یہ کویشچن ہے میرے، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں نا. اب جیسے جیسے یاد آتا جا رہا ہے میں ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں. شاید یہ میری پہلی ملاقات سے پہلے ہو، کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اگر تو بعد میں ہوتا تو پھر تو آلریڈی میرا چینل اسٹیبلش ہو چکا تھا ملاقاتوں کا. تو میرے خیال میں یہ پہلی ملاقات سے پہلے، جب میں پہلی دفعہ گیا تھا تو میں نے کہا تھا جی یہ میرے پاس کویشچنز ہیں تو مجھے ان سے ٹائم چاہیے. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹے آج نا جمعرات ہے تو قادری صاحب نے مسجد میں آنا ہے، تو آپ مسجد میں چلے جاؤ، تو وہاں پہ بیٹھ جانا، وہ قادری صاحب آئیں گے تو آپ ان سے سوال پوچھ لینا. اب سوال یوں کر کے نا پیپر کی شکل میں نے یوں کر کے رکھے ہوئے اپنے پاس. تو مسجد میں بیٹھ گیا نماز عشاء کے ٹائم پہ، نماز میں نے وہیں پڑھی. تو یہ وہ دن تھے جب والدہ میری ہاسپٹل میں تھی، والد میری تیمارداری کر رہے تھے. بتا کے میں آیا تھا کہ میں جا رہا ہوں ادھر نا سوالوں کے جواب کے لیے. تو موبائل فون ہوتے نہیں تھے اس وقت. تو نماز عشاء پڑھی تو پھر تھوڑی دیر میں قادری صاحب آئے ہیں، تو پھر انہوں نے خطاب شروع کیا. اور وہ اتنا اچھا، اس خطاب کی ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے. وہ خطاب تھا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، بڑا مشہور خطاب ہے. تو ویڈیو میں دیکھیں گے نا تو یہ قادری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور 2 بندوں کے بعد تیسرا بندہ میں بیٹھا ہوں. اس میں آج بھی غور سے دیکھیں گے میں بیٹھا نظر آؤں گا آپ کو. اچھا میں اپنے سوال لے کے گیا ہوں تو ادھر سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو پہ 1.5 گھنٹے کا خطاب ہو گیا. تو میں سوال بھول کے تو میں اس میں گم ہو گیا. تو مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے پھر خطاب ہوا. اس کے بعد محفل ذکر ہوئی ہے. رات کو میں 2 بجے گھر پہنچا ہوں ماڈل ٹاؤن سے دھرم پورے، اندازہ کریں آپ.
یہ طالب علمی کا دور تھا، اور میں اب سوچتا ہوں میرے والدین کی ہمت پہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرح کس طرح انہوں نے سپرد کیا رکھا ہے. بڑی ہمت ہوتی ہے اس دور میں. تو بہرحال وہ اس کے بعد پھر قادری صاحب سے یہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا. تو اچھا، وہ جو 2 کیسٹس ہیں جو سننے والے سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کدھر ہیں تاکہ ان کو بھی سننے کا موقع ملے. اب جب آپ آن لائن منہاج بکس پہ جائیں گے اور ان کی آن لائن کیٹلاگ ہے تو اس میں جو عنوانات ہیں کیٹلاگ کے، اس میں ایمان بالکتب کی کیٹیگری میں 2 خطابات ہیں. ایک تو ہے جناب CE3 ہے، انجیل برناباس پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور نجات کے کانسیپٹ پہ گفتگو ہے. یہ اب اویلیبل ہے آن لائن، یہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے سن سکتے ہیں. منہاج بکس میں ان کی جو فہرست ہے الیکٹرانک، اس میں ایمان بالکتب کی کیٹیگری میں ٹوٹل 3 یا 4 لیکچر ہیں. اس میں جو 2 ویڈیو آڈیوز ہیں وہ میری ہے. تو یہ پہلی ملاقات تھی وہ انجیل برناباس کے اوپر، اور جو دوسری ملاقات تھی ستمبر میں غالباً وہ تھی جس میں وہ کرسچن میرا دوست گیا تھا، مسلم دوست کنورٹ ٹو کرسچنٹی، وہ گیا تھا بخاری. وہ 1.5 گھنٹے کی ملاقات ہے. اب یہ آڈیو کیسٹ کو اس کی پریزرویشن ایک علیحدہ سے ہسٹری ہے. 89 میں پھر تعلیم اور کام کے لیے وہاں چلا گیا، ہانگ کانگ چلا گیا. والدہ کی میری ڈیتھ ہو گئی تو والد بیمار رہنے لگے. تو انہوں نے کہا بیٹے ٹھیک ہے آپ پڑھنے کے لیے چلو. وہاں دوست ہے والد کے، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس بھیج دیں، ہم پڑھائیں گے بھی لکھائیں گے بھی سارا کچھ. تو میں پھر 8 سال وہاں پہ رہا. اچھا، یہ 2 آڈیو کیسٹس جو میں نے وہاں ریکارڈ کی تھی وہ میں اپنے ساتھ لے گیا ہانگ کانگ. اتنی چیزیں گمی ہیں زندگی میں، کتابیں جمع کی وہ گم گئی، اتنے نشیب و فراز آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جان کے بعد یہ 2 چیزیں میری ذات سے جدا نہیں ہونے دی، یہ 2 آڈیو کیسٹس. پتہ نہیں کیوں. اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ اس موضوع پر کہیں کوئی گفتگو اویلیبل نہیں ہے روئے زمین پہ اتنی کلیئرٹی کے ساتھ. کیونکہ اس سے پہلے میں نے مواد پڑھا ہوا تھا کہ کتابوں کا. ڈاکٹر نادر رضا صدیقی کی کتاب تھی پاکستان میں مسیحیت، ارلی 80s میں چھپی ہوئی، PhD کا تھیسس تھا، وہ سارا میں نے پڑھا ہوا تھا. اس میں یہ کلیئرٹی نہیں تھی. پھر اسلم احسان الحق رانا صاحب کی غالباً کتاب تھی عیسائیت پہ. اب میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، انفلوئنس آپ دیکھیں، ضیاء الحق کا دور تھا، انہوں نے اسلام کے دفاع میں کتاب لکھی. اس وقت کی کرسچن لابی نے ان کو 3 مہینے کے لیے جیل میں بھجوا دیا. یعنی ضیاء الحق کے دور میں کہتے ہیں نا بڑا اسلام آئے عیسائی، وہ 3 مہینے اسلام کے اوپر کتاب لکھ کے، کچھ نہیں تھا اینٹی کرسچینٹی کوئی اس طرح نہیں، پھر لکھ کے انہوں نے کہا تو وہ 3 مہینے کے لیے جیل میں بھجوا دیا ہم کو. پھر ان کو بیچارے کی ان کی ضمانت ہوئی، ان کو باہر کا. ان کی کتاب میرے پاس ہے ابھی تک اویلیبل، وہ میں نے پڑھی ہوئی. اس میں جتنا مواد پڑھ چکا تھا نا انکلوڈنگ احمد دیدات اس وقت تک، وہ سارا میں نے پڑھا تھا تو نہیں تھا اس میں جو ان 2 کیسٹوں کے اندر کلیئرٹی تھی. تو وہ میں نے پھر 97 میں جب میں آیا ہوں پاکستان میں، پھر میں نے آ کے منہاج القرآن کو وہ آڈیو کیسٹس دی تھی. تو میں نے ان سے کہا تھا یہ ورثہ ہے اسلام کا بھی، تحریک کا بھی. وہ پھر کنورٹ کروا کے اس کو آفیشیل ٹیگنگ نمبر لگوا کے تو پھر منہاج القرآن کے ریکارڈ کا حصہ بنوایا تھا. وہ اب ان کی آن لائن ساؤنڈ کلاؤڈ پہ پر وہ ساری کی ساری ڈسکشن اویلیبل ہے. ضائع نہیں ہونے دی، زندگی ضائع ہونے دی ہے، کیسٹیں ضائع نہیں ہونے دی. اس لیے نہیں کہ وہ منہاج القرآن کا تھا یا طاہر القادری کا، نہیں، مجھے پتہ تھا کہ یہ سن کے اسلام سے جو محبت اور یہ اسلام کی خدمت کا ورثہ تھا تاکہ یہ ضائع نہ ہو. میرے جیسے میں اس کرب سے، اس دکھ سے، اس پریشانی سے گزرا تھا جب سوالوں کے جواب نہیں تھے. تو جو جواب مل کے مجھے سکون محسوس ہوا، میرے ذہن میں تھا کہ یہی جواب جب دوسرے لوگوں کو ملیں گے تو کم از کم لوگوں کا یہ ہے کہ بھلا ہو جائے گا. اللہ پاک اس کے نسبت سے، اسلام کی خدمت کے نسبت سے قادری صاحب کو بھی برکت دے گا، ہمیں بھی برکت دے گا. بس یہ میں نے کہا تھا یہ ضائع نہیں ہونی، کچھ بھی ہو جائے، یعنی میں مٹی میں مل جاؤں، ان کو نہیں ملنے دوں گا. تو مجھے پتہ ہے کہ زندگی میں اتنے نشیب و فراز آئے ہیں، میں اگر اس کی تفصیل میں چلے جاؤں تو سیپریٹ چیپٹر ہو جائے گا. پھر اس کے بعد یہ ہوتا کہ آپ اندازہ کیجئے، میں پھر وہ جانا شروع کر دیا روٹین میں نا. پھر میں نے اچھا تیسری ایک نشست ہوئی ان سب کے بعد. وہ تیسری نشست میرے پاس آڈیو میں ہے،
مگر وہ ابھی تک ریکارڈ پہ نہیں ہے منہاج القرآن کے پاس. وہ اگر کہیں گے تو میں دے دوں گا ان کو. وہ کیا تھی کہ جب یہ سارا پروسیس گزر گیا تو میں نے پھر ٹائم لیا غالباً تیسری یا چوتھی ملاقات کے لیے. تو اس دن میں نے پھر جا کے میں نے پوچھا, میں نے کہا حضور مجھے تو آپ نے مطمئن کر دیا, مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے, کیونکہ ہم اس وقت بڑے مدرسوں میں جاتے تھے, لوگوں کو دیکھتے تھے, بچوں کو نہیں پتہ تھا, اور مشنری کیا کرتے تھے وہ بچوں کو مدرسوں سے بھی پک کر لیتے تھے, کیونکہ کمپیریٹیو ریلیجن اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے, اور قرآن پاک کی آیات کا خاص مطلب نکال کے ان کو نیگیٹیولی انٹرپریٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے خاص اسٹڈی چاہیے جو درس نظامی یا باقی معاملات میں نہیں ہوتی. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جی کہ حضور, میں نے پھر ان سے کہا, یعنی اس وقت میں ان کو غالباً قبلہ ہی کہتا تھا ادب سے, تو میں نے کہا سر کہتا تھا, میں نے کہا سر یہ بتائیں کہ میں تو بچ گیا, جن کی آپ تک اپروچ نہیں ہے وہ کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا آپ کے ہاں جو نظام ہے تربیت کا اس میں ان موضوعات کے اوپر گفتگو ہے کوئی؟ کہتے نہیں بیٹے ان کے اوپر سٹڈیز کا بہت زیادہ بوجھ ہے, ان کو بھی اسلام کے حوالے سے کر رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا بیٹے جتنی آپ نے ملاقاتیں کی ہیں آپ ایک کام کریں, اس پہ موضوع پہ لکھیں. کہتے ہیں میٹیریل میں دیتا ہوں, سارا گائیڈ میں آپ کو کرتا ہوں, تو اس پہ لکھیں. پھر میں نے کتابچے پہ کام شروع کیا اس وقت. تو سوال یعنی ایک ہی ملاقات میں یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے, کتابچہ کس طرح سے لکھنا ہے. پھر میں نے ان کو کہا, میں نے کہا سر اس طرح لوگوں نے لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں بیٹے وہ سائنٹیفک نہیں ہے, ہم پراپر حوالہ دے کے ساری چیزیں, وہ تربیتی نشست تھی, گفتگو تھی. اس میں پھر میں نے ان سے ایک سوال پوچھا, تو میں نے کہا سر یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو اثرات پڑتے ہیں طبیعت پہ دل کے اوپر, تو سوالوں کے تو انٹلیکچوئل جواب سے مائنڈ سیٹسفائی ہو جاتا ہے, یہ دل کو قرار جو کیسے آئے گا؟ ذہن مطمئن ہو گیا تو ذہن سے جو دل پہ اثرات طاری ہوتے ہیں نیگیٹیوٹی کے, تنقید کے, اس کا کیا حل ہے؟ تو انہوں نے کہا بیٹے اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ محفل نعت میں بیٹھا کریں. نعت جو ہے نا وہ سارے اثرات کی نکال دیتی ہے اور اپنے اثرات طاری کر دیتی ہے. پھر انہوں نے اپنے اس سے کہا پی ایس اے کہ وہ ذرا ایک کتاب لے کے آئیں. وہ انہوں نے کتاب منگوائی, انہوں نے کہا بیٹے یہ والی پڑھیں. تو وہ کتاب تھی عشق رسول وقت کی اہم ترین ضرورت. وہ پھر میں نے پڑھی. میں نے کہا سر یہ کہتے ہیں وہ یہ بڑے سائز میں بھی آ رہی ہے نا. تو وہ عشق رسول وقت کی اہم. اب یہ تھا کہ منہاج القرآن سے میری جو اٹیچمنٹ تھی انٹلیکچوئل رہی ہے, آج کے دن تک رہی ہے, مگر وہاں سے جو ایڈیشنل تحفہ ملا نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا, ادب کا, تعظیم کا, کیونکہ وہاں پہ دماغ کے ساتھ ساتھ مجھے دل کی کنیکٹیویٹی بھی ساتھ ملی ہے. تو وہ یہ ساری چیزیں چل کے پھر میں نے دیکھا کہ آگے محفل میلاد میں, یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ مجھے بالکل نہیں پتہ تھا کہ یہ قادری صاحب کون ہے. میں یوں کہہ لیجئے ایک سوال میں گرفتار تھا, ایک طلب میں گرفتار تھا. میرے والد نے رہنمائی کی, میں ان کی طرف گیا, تو میں اس دروازے سے انٹر ہوا جس تک پہنچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم چاہیے, ورنہ لوگ کرسچن مشنری کے ساتھ بیٹھے ہوں اور عقیدہ محفوظ لے کے اٹھیں, ممکن نہیں ہے. تو پھر جتنا سخت حملہ ہوا تھا نا ہم پہ, اللہ پاک نے پھر اتنا ہی مضبوط بندوبست کرنے والے کے پاس بھیج دیا. ٹھیک ہے. اور پھر اچھا اس میں ہوتا کیا تھا, میں وہ آپ کو یہ چیزیں تربیت کی یہ بتا رہا ہوں, یہ جو سننے والے ہیں خواہ وہ منہاج القرآن کے ہوں یا دوسرے لوگ ہوں, میں قادری صاحب کی کیسٹیں لے آتا تھا. کیسٹیں لا کے تو وہ ٹیپ ریکارڈر پہ لگا دی کیسٹ, تو ساتھ میں قرآن پاک میں کھول لیتا تھا. ادھر کیسٹ لگی ہوئی ہے, ساتھ ساتھ جیسے وہ آیت بولتے ہیں تو میں ساتھ ساتھ آیت کھول کے دیکھ رہا تھا, پھر سمجھ رہا تھا, بالکل اسی طرح جیسے وہ خود میرے ساتھ بیٹھے ہوں اور مجھے پڑھا رہے ہیں. یہ انداز اس لیے تھا کہ جن سے میں نے بات کرنی ہوتی تھی وہ آگے تھے کرسچن مشنریز. وہ حوالے کے بغیر بات نہ سنتے تھے نہ کرتے تھے. تو میں اگر کہتا جی قادری صاحب نے یہ کہا, تو وہ کہتے ہیں ہوئی اس قادری. تو پھر مجھے قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دینے کے لیے ضروری تھا کہ قادری صاحب جو اپنے خطاب میں فرما رہے ہیں وہ قرآن پاک میں دے کے پہلے تصدیق کروں کہ ادھر ہے بھی کہ نہیں, کیونکہ ان کے سامنے میں نے قادری صاحب کو پریزنٹ نہیں کرنا, قرآن پاک کو پریزنٹ کرنا ہے. تو تیاری میں اس طرح سے کرتا تھا. اس میں سائیکولوجیکلی کیا ہوا
کہ میری زندگی کا پہلا جو میں کیسٹ لے کے گیا تھا وہ تھا علم اور عمل صالح، 2 بنیادی ضرورتیں. اور اس کو میں نے پہلی دفعہ سنا تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے علمی طور پہ مضبوط ہونا پڑے گا کرسچن کے ساتھ نا. اب اندازہ کر لیں کہ 87 سے پہلے یعنی نمازیں میں نے پڑھنی شروع کی، اور فروری میں غالباً جیسے میں نے کہا کہ 88 میں پہلی ملاقات زندگی کی ہوئی ہے میری. تو 88 سے لے کے آج 2020 تک میں نے 2 کام نہیں چھوڑے، اور کوئی دن ناغے کا نہیں ہے وہ اس میں. ڈیفینیٹلی کھانے کا ناغا ہو جائے گا، ہر طرح کا ناغا، مگر ان 2 کاموں میں نے کبھی ناغا نہیں کیا. ایک کبھی خطاب سے تعلق نہیں توڑا، اور ایک کبھی کتاب سے تعلق نہیں توڑا. اپنے آپ کو ہمیشہ اپ ڈیٹ رکھا ہے. ان کا کوئی بھی لیکچر آئے سنتا ہوں، ان کی کوئی کتاب آئی ضرور پڑھتا ہوں. میرا تعلق منہاج القرآن سے علمی، فکری اور دینی ہے. مجھے جو ملا ہے ان سے، اور جس وجہ سے میں کنیکٹڈ ہوں، میری یہ جو کتاب نا اسلام، مسیحیت اور مکالمہ محبت، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اور مکالمہ بین المذاہب، نغمہ رومی کے اوپر کتاب لکھی ہے، پھر یہ روح اللہ کلمۃ اللہ ضیاء القرآن والوں نے کتابیں چھاپی. میری جتنی بھی تحریریں ہیں ان ساری تحریروں کے پیچھے کہیں نہ کہیں قادری صاحب کا کوئی خطاب ہے. انسپائریشن لے کے میری گرک ہو گئی. تو مجھے جہاں سے اپنا علمی مواد ملتا ہے میری کنیکٹیویٹی کی وجہ وہ ہے. تو میری جب اپنی روحانی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوئی ہے حضرت بابا باقر سائنس سے، تو روحانی اٹیچمنٹ جب میری ادھر اسٹیبلش ہوئی ہے تو انہوں نے پکڑ کے پھر مجھے منہاج القرآن بھیج دیا کہ بیٹے اب تو میری روحانی سرپرستی میں ہو، تمہیں ہاتھ کوئی نہیں لگا سکتا میرے حکم کے بغیر. اب تمہارے پیچھے مجذوب کھڑا ہوا ہے، اور یہ مجذوب کا حکم ہے کہ ادھر رستہ نہیں توڑنا تم نے. تو اب دنیا جو مرضی کہتی رہے، مگر مجھے حکم ہے کہ بیٹے تم نے اپنی نہ نسبت توڑنی ہے، کیونکہ اب میں اس لیول پہ ہوں کہ میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. یعنی یہ ہوتا ہے نا کتاب سے خطاب سے، کچھ چیزیں بشارتوں کی شکل میں، خواب کی شکل میں، اور سب سے بڑی بات ہے میں جس مجذوب کا مرید ہوں، جب ادھر سے مجھے ڈائریکٹ آرڈر ہو گیا کہ بیٹے ادھر نہیں چھوڑنا یہ میرا، تو میں ادھر سے بھی گیا کام سے. اب میں اگر چھوڑتا ہوں نا اپنا منہاج القرآن کے ساتھ ایک انٹلیکچوئل اٹیچمنٹ ہے، ایک دینی ہے، محبت ہے. یعنی میں وہ کہتا ہوں صرف ان کا یہ احسان کہ مجھے ابھی تک مسلمان رکھا ہوا ہے، ورنہ اس وقت اگر وہ نہ ملتے تو شاید میں آج مسلمان نہ ہوتا. تو میں اب مرتے دم تک جب تک مسلمان ہوں نا، میں ان کے احسانات کی وجہ سے مسلمان ہی ہوں. اور پھر جب میری اپنی بیعت ہوئی ہے تو مجذوب تھے، تو انہوں نے مجھے آپ کہہ لیں اتنے شاندار روحانی تجربات کروائے ہیں کہ میں اگر اس سائڈ پہ چلا جاؤں تو سیپریٹ ہو جاتا ہے. ان کے حکم میں سے ایک حکم یہ ہے کہ بیٹے ادھر تعلق نہیں توڑنا. اسی طرح میں حضور پیر سیدنا طاہر اللہ الدین کے اس پہ جاتا ہوں، حاضری دیتا ہوں دربار شریف پہ. تو وہ ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے اپنا ادب، اپنا رشتہ، اپنا تعلق، اپنا ایک کہہ لیجئے احسان مندی کا جذبہ رکھتے ہوئے ان سے نسبت اور تعلق آج کے دن تک قائم ہے. یہ مرتے دم تک قائم رہے گا، کیونکہ یہ میرے اختیار سے باہر ہے. یہ میری اپنی سلیکٹڈ چوائس نہیں ہے، یہ آرڈر ہے. ٹھیک ہے، تو میں اپنے پیر صاحب کے جو مجذوب ہیں میرے، ان کے حکم پہ بھی، اور ادھر سے اپنائیت بھی ملتی ہے پھر مجھے منہاج القرآن سے بھی. میں نے ان کے بیٹے ہیں ڈاکٹر حسین محی الدین قادری، ان کے ساتھ کام کیا ہے. تو ہی از ون آف دا فائنسٹ پروفیشنل ہے اپنی فیلڈ کے اندر. قادری صاحب کے ساتھ بھی میں اپنائیت کے ساتھ ملتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں. تو میں نے اپنا رشتہ ڈے 1 والا، کہ مجھے وہ ملاقات یاد ہے کہ جب میں اگر وہ ملاقات نہ ہوئی ہوتی تو آج کیا ہوتا. تو اس ملاقات کے اثرات کو آج کے دن تک قائم رکھا ہوا ہے. تو زندگی میں جو کچھ سیکھا ہے نا وہ یہ ہے کہ تعلق قائم رکھنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے عام روزمرہ معاملات میں، اور محنت کے ساتھ ساتھ، تعلق کے ساتھ ساتھ اگر وہ تعلق میں کوئی نسبت بھی ایڈ ہو جائے اور اس تعلق کی بنیادیں مذہبی اور روحانی ہوں، تو وہ پھر بڑی احتیاط سے سنبھالنا پڑتا ہے. جتنا قیمتی تعلق اور جتنی قیمتی نسبت ہوگی نا، اتنے ہی حملے شیطان کے ہوتے ہیں. ہر روز آئے کوئی نہ کوئی حملہ ہوتا ہے شیطان کا
کسی دوست کے کمنٹ کی شکل میں، یا آپ جس جگہ نوکری کرتے ہیں ہو سکتا ہے وہ اینٹی لابی ہو آپ کی. تو وہ ساری چیزوں سے بچا کے، یعنی جہاں یہ خطرہ ہو نا کہ یہاں پہ آپ کی نسبت کویشچنیبل ہو جائے گی، وہاں نسبت ڈسکلوز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کچھ تعلقات کو نظر بد سے بھی بچانا پڑتا ہے، تب وہ بچے رہتے ہیں. ہر جگہ تو نہیں بتاتے نا کہ آپ کے کہاں کہاں رابطے ہیں. پروفیشنلی بھی ہم اپنی نیٹ ورکنگ کو ڈسکلوز تو نہیں کرتے کہ کہیں اس کو یہ نہ پتہ چل جائے، چاہے اس کو اس سے بھی تعلق ہے، اس سے بھی تعلق ہے. تو لوگ آپ کی نیٹ ورکنگ دیکھ کر پھر آپ سے تعلقات استوار کرتے ہیں. تو ادھر میرا جو تعلق ہے وہ میں اگر 10 سال بھی نہ جاؤں ادھر، تو مجھے میرے حصے کا فیض خطاب سے اور کتاب سے ملتا رہتا ہے، اور اس فیض کو اور اس خیر کو میں اپنے اسلام کی پختگی کے لیے استعمال کرتا ہوں. قادری صاحب دیکھیں نا، آج ہیں کل نہیں ہوں گے. اس وقت قادری صاحب تھے، اب میں شیخ الاسلام کہتا ہوں. شیخ الاسلام بھی میں تھوڑا احتیاط سے اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ وہ پھر میرے ارد گرد تو ماننے والے نہیں ہیں نا. میں نے، آپ مجھے اندازہ کریں، 2000 میں میری بیعت ہوئی تھی حضرت بابا باقر سائیں سے. میں نے اپنے گھر میں آج تک تصویر نہیں لگائی ان کی، کہ لوگ دیکھیں گے تو تنقید کریں گے، اچھا یہ کون ہے بابا. تو وہ تنقید کریں گے تو مجھے بھی غصہ آئے گا، اور وہ پھر جس مقام پہ ہیں وہ پھر اپنا خود ہی معاملات. تو بعض کا اپنے بزرگوں کی کو تنقید اور تحقیر سے بچانے کے لیے، اپنی فیلنگز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنی ارادت اور نسبت میں چھپا لیتا ہوں. اسی سینس میں جس چیز سے میں نے نسبت قائم رکھی اس کے اوپر میں بولنے کے لیے تیار ہوں. اور میں آج اسلام اور عیسائیت کے حوالے سے انٹلیکچولی جس مقام پہ بھی کھڑا ہوں، اس میں آپ یوں کہہ لیجئے 90% حصہ منہاج القرآن کا. مجھے اگر وہاں سے اسلام کے متعلق کلیئرٹی نہ ملتی تو اس کلیئرٹی کو میں اپنے انالیسز میں اور اپنی ریسرچ میں انپٹ نہ دیتا تو میں اتنی اچھی کتابیں تخلیق کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی میرے پاس. میں نے جتنا قادری صاحب یعنی قبلہ کو یا حضور شیخ الاسلام کو سنا ہے، شاید ہی کسی نے سنا ہو. لوگ تو شاید کبھی کبھار سنتے ہوں گے نا، جب ان کا دل کرتا ہوگا. میں ہر روز رات کو سننے سے پہلے یا صبح فجر کے ٹائم پہ اٹھنے کے بعد، یعنی تلاوت کے بعد، اپنے آپ کو وارم اپ کرنے کے لیے، اپنا اسلام سے فکری اور نظریاتی رشتہ قائم کرنے کے لیے میں کتاب یا خطاب ضرور پڑھتا ہوں. اس طرح میں مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی سنتا ہوں. مگر باقی لوگوں کو سننے کی صلاحیت اور حوصلہ تب پیدا ہوا ہے جب میں ان کو سن کے قادری صاحب کو انٹلیکچولی کسی ایسے مقام پہ پہنچ گیا ہوں جس میں مجھے دوسروں کی باتوں کی سمجھ آنی شروع ہو گئی. تو میرا یہ پیغام بھی ہے باقی منہاج القرآن والوں کے لیے کہ اگر آپ جتنا کنیکٹڈ ہیں نا منہاج القرآن کے ساتھ، اس کی عزت اور وقار میں اضافے کا باعث ایک ہی چیز ہوگی کہ اپنے آپ کو کتاب اور خطاب کے ساتھ، کتاب اور خطاب سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو جو تحریک کا انپٹ ہے اسلام کے اوپر، اس کے ساتھ اپڈیٹڈ رکھیں. بعض لوگ خوشی میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں، جی ہم ان کے ساتھ ہیں، وہ خوشی اپنی جگہ ہے. مگر آپ جب اپڈیٹ ہوں گے تو آپ کے گھر میں آپ کی نسلیں بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو مجھے جو کچھ ملا ہے وہ میں نے آگے اپنی نسل کو بھی ٹرانسفر کرنا ہے. تو میں آگے جا کے اپنی نسبت توڑ لوں تو میرے بچے کہاں سے، میرے حصے کا فیض میرے بچوں کو کہاں سے ملنا ہے. تو اصل میں منہاج القرآن سے جو محبت ہے وہ بیسیکلی اس کے پیچھے اسلام سے محبت ہے. میں نے صرف اپنی ذات کے حوالے سے کہ میں کیوں کنیکٹڈ ہوں، اس کے پیچھے جو جتنی ہسٹری تھی وہ میں نے بیان کر دی ہے. اور پرپز یہ ہے، اس پرپز میں منہاج القرآن کو پروموٹ کرنا مقصد نہیں تھا. اس پرپز میں یہ بتانا ہے کہ میری بایوگرافی میں میری جو لرننگ فیز ہیں وہ کیا ہیں. یعنی میں اس ایپیسوڈ کے ذریعے اپنی ذات سے تعارف نہیں کروا رہا لوگوں کو، یہ بتا رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اسلام سے متعارف کرواتا ہے تو ضروری نہیں وہ ٹریڈیشنل میتھڈز استعمال کرے، اس کی مرضی ہے جس مرضی دروازے سے اسلام میں داخل کر دیں. یعنی اس نے مجھے قادری صاحب سے ملایا تو قادری صاحب سے مل کے میں نے قادری صاحب کی ذات کے حوالے سے تو سوال نہیں پوچھے تھے نا، اسلام کے حوالے سے پوچھے تھے. ان کو اللہ پاک نے جو فضیلت یا سوجھ بوجھ دی، ان کے جوابات سے میں مطمئن ہوا. تو تقویت کس کو ملی؟ ان کے بولنے میں اور میرے سننے میں، اسلام کو.
وہ ان کے جوابات سن کے 10 اور بندے مطمئن ہوئے ہوں گے. تو مشنریز کی کہہ لیجئے ان کی ایکٹیویٹیز پہ ایک کہ نا بند باندھ دیا جوابات کا کہ بھائی یہ جوابات ہیں, جو کرنا ہے کر لو, اب ان جوابات کے جوابات لے کے آؤ. تو میرا یعنی اللہ پاک بعض کا کیا کرتا ہے کہ اسلام سے محبت پیدا کرنے کے لیے آپ کی کسی بندے سے نسبت بنا دیتا ہے, اور اس نسبت کے ذریعے آپ کو اپنے نبی کی ذات میں اسلام میں آپ کو مزید پختہ کرتا ہے. تو الٹیمیٹلی منہاج القرآن سے میری وابستگی کے پیچھے آپ یوں کہہ لیجئے ریزن جو ہے اسلام سے کمٹمنٹ ہے. تو بعض لوگوں کی مولانا طارق جمیل سے ہو جاتی ہے. ہر بندے کا نصیب اس کے ساتھ ہے. کچھ مولانا طارق جمیل کے پیچھے ہیں, کچھ قادری صاحب کے پیچھے ہیں, کچھ اور اسکالرز کے پیچھے ہیں. ہر بندے کو اللہ نے اس کے نصیب کے حصے کے فالوور دیے ہیں, مگر سب کا حساب کتاب یہ ہوگا کہ جب ہم نے تمہیں فالوور دیے اور جب تمہیں ہم نے تمہارا قائد دیا تو بیچ میں اسلام کا کیا فائدہ ہوا. اسلام کی ڈیولپمنٹ کے اوپر آ کے اسلام کی ڈیولپمنٹ کرائیٹیریا ہے, جو کرنا ہے کرو, مگر تمہارے ہونے سے اور تمہارے کہنے سے اور تمہارے سننے سے اسلام کو کیا فائدہ ہوا ہے. اب مجھے منہاج القرآن سے نسبت رکھنے کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ میں نے ان موضوعات پہ کتاب لکھی ہے جو اردو زبان کی تاریخ میں نہیں ہے, اور میری لکھی ہوئی کتاب مدینہ پاک میں لکھی اور مکہ پاک میں لائبریری میں انٹر ہوئی. اردو کی پہلی کتاب ہے. سعودی یعنی ہاں گھاس نہیں ڈالتے کسی اجمی کو, مگر میری کتاب انہوں نے اس میں ڈال دی. تو میری کتاب کی تحریر کے پیچھے اور اس کی قبولیت کے پیچھے اور اس مواد کی کریشن کے پیچھے جو اسلام کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ لکھا ہے, اس کے پیچھے ساری ڈیولپمنٹ سٹیجز میں میرا منہاج القرآن سے نسبت کا رول رہا ہے. تو وہ نسبت نہ ہوتی تو شاید آج میں مصنف بھی نہ ہوتا. تو مراد یہ ہے کہ اس کو یعنی میری گفتگو کو لرننگ پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ جس کے ساتھ اٹیچ ہیں آپ یہ دیکھ لیں آپ کی اٹیچمنٹ سے پیر کو فائدہ ہو رہا ہے یا اسلام کو, بس یہ دیکھ لیں. دیٹ از دا لب لب, آپ کہہ لیں کہ یہ جملہ پورا کیپچر کر لیا کہ جس کے ساتھ نسبت رکھنی ہے بس یہ دیکھ لیں اس کو فائدہ ہو رہا ہے یا اسلام کو فائدہ ہو رہا ہے. تو اگر اسلام کو فائدہ ہو رہا ہے اور آپ ڈیولپ ہو کے ارادت میں آپ بہترین مسلمان بن رہے ہیں اور الٹیمیٹلی اسلام کی جو امیج ہے, جو اس کا نالج ہے, اس خزانے میں اضافہ ہو رہا ہے, اسلام کا امیج امپروو ہو رہا ہے, تو آپ کا پیر بھی ماشاءاللہ ہے, پھر آپ بھی ماشاءاللہ ہے, پھر اللہ پاک سب کو برکت دے گا. تو یہ ایک سمرائز فارمیٹ کے اندر میری منہاج القرآن سے نسبت ہے.